عید الفطر اتوار کو ہوگی یا پیر کو، فیصلہ کچھ دیر بعد ہوگا۔ شوال کا چاند دیکھنے کے لیے زونل رویت ہلال کمیٹی کا اجلاس ایوان اوقاف بلڈنگ میں ہوگا۔ اجلاس کی صدارت ڈائریکٹر جنرل اوقاف و مذہبی امور ڈاکٹر طاہر رضا بخاری کریں گے، جبکہ ڈاکٹر عبدالغفور راشد، مولانا عبدالخبیر آزاد سمیت دیگر اراکین شرکت کریں گے۔ عید کب ہوگی؟ وزارت مذہبی اور سائنس اور ٹیکنالوجی آمنے سامنے۔ وفاقی وزیر فواد چودھری نے رویت ہلال کمیٹی سے پہلے ہی کل عید کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں شوال کے چاند کی پیدائش ہو چکی ہے، اسلامی ملکوں کی طرح پاکستان میں عید کل ہوگی، جبکہ وفاقی وزیر مذہبی امور نور الحق قادری کہتے ہیں عید کا فیصلہ رویت ہلال کمیٹی ہی کرے گی۔ فواد چودھری آج کل چاند کھیل رہے ہیں۔ طیارہ حادثے میں اب تک 97 افراد کے جاں بحق ہونے کی تصدیق ہو چکی ہے۔ 24 نیوز کے سینئر ڈائریکٹر پروگرامنگ انصار نقوی بھی شہید ہو چکے ہیں۔ 2 افراد حادثے میں محفوظ رہے ہیں، جبکہ بچ جانے والے افراد دارالصحت اور سول ہاسپٹل میں زیر علاج ہیں۔ 19 افراد کی شناخت ہونے پر میتیں ورثاء کے حوالے کر دی گئی ہیں۔ بینک آف پنجاب کے سربراہ موجانہ طور پر بچ گئے ہیں۔ سندھ نے انصار نقوی کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے انصار نقوی کی اہلیہ کو ان کی شہادت بارے آگاہ کیا۔ اہل خانہ سے اظہار تعزیت، ہر ممکن تعاون کی یقین دہانی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار نقوی کی شہادت پر اظہار تعزیت۔ کہتے ہیں مرحوم کی صحافت میں خدمات کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کی جانب سے بھی اظہار افسوس، کہا دکھ کی گھڑی میں قوم مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑی ہے۔ تیرے ساتھ نے جنہیں ہنسایا تھا، تیری یاد میں وہ آج روتے ہیں۔ تجھے کھو کے ہم نے دوست یہ جانا، کچھ لوگ کتنے خاص ہوتے ہیں۔ حیدرآباد کے مقامی اخبار سے افق صحافت پر بلند ہونے والا ستارہ جمعۃ الوداع کو غروب ہو گیا۔ شہید سید انصار نقوی 24 نیوز میں بطور ڈائریکٹر پروگرامنگ کام کر رہے تھے۔ انصار نقوی سٹی 42 میں ڈائریکٹر نیوز کے فرائض بھی سر انجام دے چکے ہیں۔ دا نیوز انٹرنیشنل، جیو نیوز، بال نیوز اور آج نیوز میں بھی اعلیٰ عہدوں پر تعینات رہے۔ ڈائریکٹر پروگرامنگ 24 نیوز سید انصار نقوی کی شہادت پر صحافتی برادری غمزدہ۔ سینئر صحافی حامد میر، سلیم بخاری، نسیم زہرا، نوید چودھری، زاہد حسین اور ندیم رضا کا انصار نقوی کی شہادت پر اظہار افسوس۔ کہتے ہیں انصار نقوی کی صحافت کے لیے خدمات ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ غم کی اس گھڑی میں مرحوم کے اہل خانہ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حادثے کا شکار طیارے کے جاں بحق مسافروں کے ورثاء لاہور سے کراچی چلے گئے۔ ورثاء PIA کی پرواز 8305 میں روانہ ہوئے۔ جاں بحق مسافروں کے DNA ٹیسٹ کے لیے ڈاکٹرز کی 4 رکنی ٹیم بھی کراچی روانہ ہوئی۔ چیف کمرشل آفیسر نور شیروان عادل کا لواحقین سے اظہار تعزیت، بولے PIA جاں بحق مسافروں کے لواحقین کو مفت سہولت فراہم کر رہی ہے۔ پائلٹ کیپٹن سجاد گل کی رہائش گاہ پر تعزیت کے لیے رشتہ داروں کی آمد جاری۔ سجاد گل ایک بہادر شخصیت کے مالک تھے۔ والد حیات گل کی گفتگو، بولے انجن فیل ہونے پر مسافروں کی جان بچانے کی کوشش کی۔ آج شام تک سجاد گل کی ڈیڈ باڈی ملنے کی امید ہے۔ چند لمحات میں زندگیاں کیسے بدل جاتی ہیں، انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ چاند کی بازی ہارنے والی ایئر ہوسٹس انم کی والدہ معجزے کی منتظر۔ انم کے والد اور اہل خانہ شناخت کے لیے کراچی روانہ۔ بھائی کا کہنا ہے کہ عزیز و اقارب اور اہل خانہ کو ناگہانی خبر پر یقین نہیں آ رہا۔ کراچی طیارہ حادثہ، وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا بینک آف پنجاب کے صدر ظفر مسعود کو فون۔ سردار عثمان بزدار نے ظفر مسعود کی خیریت دریافت کی، صحت یابی کے لیے دعا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ظفر مسعود کی صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار۔ فیض الحسن چوہان بولے کراچی طیارہ حادثے پر آج پوری قوم خوشگوار ہے۔ 22 کروڑ پاکستانی شہداء کے لواحقین کے غم میں شریک ہیں۔ دردناک واقعے کے باعث عید الفطر سادگی سے منائی جائے گی۔
کورونا کی ہیبتناکی کا 69واں روز لاہور میں مریضوں کی کل تعداد 8,777 ہو گئی، مرنے والوں کی کل تعداد 116 ہو گئی۔ پنجاب میں کورونا وائرس کے مریضوں کی تعداد 18,455 ہو چکی ہے، جبکہ 2 روز میں مزید 68 پولیس اہلکاروں میں کورونا کی تصدیق ہوئی ہے۔ متاثرہ اہلکاروں کی تعداد 557، اب تک 3 اہلکار شہید ہو چکے ہیں۔ وزیر توانائی پنجاب ڈاکٹر اختر ملک بھی کورونا کا شکار، صوبائی وزیر نے ٹیسٹ مثبت آنے کی تصدیق کر دی ہے، خود کو گھر میں ہی کرنٹینہ کر لیا۔ وزیر توانائی کی ٹویٹر اکاؤنٹ سے شہریوں سے جلد صحتیابی کے لیے دعاؤں کی اپیل۔ شہر میں کورونا کے بڑھتے کیسز کے باوجود عید شاپنگ عروج پر، کپڑوں، جوتوں، جیولری کی خریداری کے لیے انارکلی بازار، اچرا اور چوک یتیم خانہ مارکیٹ میں شہریوں کا ازدحام عام۔ شاہ عالم اعظم کلوتھ مارکیٹ میں بھی بے پناہ رش۔ مال روڈ، ہال روڈ، گلبرگ، ماڈل ٹاؤن، ٹاؤن شپ اور کریم بلاک مارکیٹ کے شاپنگ پلازے خریداروں سے بھر گئے۔ لاری اڈا میں بسوں کی سیٹس پوری نہ ہونے پر مسافر انتظار کی سولی پر لٹک گئے۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے SOPs پر بھی عمل درآمد نہیں کروایا جا رہا، مسافروں کا انتظار کر رہے ہیں، بسیں فل نہیں ہو رہی۔ ٹرانسپورٹرز کی جانب سے کہا گیا ہے ادھر جزوی ریل آپریشن کی بحالی پر 30 ٹرینز کی آمد و رفت جاری، استفادہ کرنے والے مسافروں کی تعداد انتہائی کم ہونے پر ریلوے حکام مایوس۔ عید الفطر کے لیے لاہور پولیس آپریشنز ونگ کا سیکیورٹی پلان جاری، مارکیٹس، شاپنگ مالز کی سیکیورٹی کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل، سادہ لباس میں اہلکار ہلڑ بازی روکنے کے لیے تعینات ہوں گے۔ عید اجتماع، قبرستانوں کے لیے خصوصی سیکیورٹی پلان بنا لیا گیا۔ شہر کی 5,000 سے زائد مساجد، 190 کھلے مقامات پر نماز عید ہوگی۔ عید ایام میں سیکیورٹی سخت، کورونا SOPs پر عمل درآمد کروایا جائے گا۔ عید آ گئی، مہنگائی کم نہ ہو سکی، مرغی کی قیمت کو پر لگ گئے۔ زندہ مرغی 15 روپے اضافے کے بعد 211 روپے، مرغی کا گوشت 22 روپے اضافے کے بعد 306 روپے فی کلو تک پہنچ گیا، جبکہ ماہ رمضان میں اب تک مرغی کا گوشت 94 روپے فی کلو مہنگا ہوا۔ منافع خوروں کی کوئی سفارش نہیں مانی جائے گی، عید کے بعد دوبارہ پولٹری ایسوسی ایشن کے ساتھ بیٹھیں گے۔ وزیر صنعت میاں اسلم اقبال کی پولٹری ایسوسی ایشن کے وفد سے گفتگو، بولے پولٹری ایسوسی ایشن عید کے 3 روز گوشت 260 روپے کلو فراہم کرے گی، مہنگا گوشت بیچنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی۔ تحریک انصاف کا صحت سہولت پروگرام پر خطیر فنڈز مختص کرنے کا فیصلہ، آئندہ 5 سال میں صحت سہولت پروگرام پر 32 ارب مختص کرنے کی تجویز، جبکہ نئے مالی سال میں 12 ارب 52 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن کی جانب سے محکمہ خزانہ کو پروپوزل ارسال کر دیا گیا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی کو آرنج لائن چلاتے میٹرو بس چلانے کے لالے پڑ گئے۔ عید الفطر ٹرانسپورٹ کی پالیسی کے باوجود میٹرو بس چلانے کا فیصلہ نہ ہو سکا۔ میٹرو بس کی بندی سے 61 روز میں ریونیو خسارہ 23 کروڑ 79 لاکھ روپے تک پہنچ گیا۔ میس ٹرانزٹ اتھارٹی نے SOPs بنانے کی بجائے خاموشی اختیار کر لی۔ شہر میں سورج کا پارا ہائی، تپش نے گرمی کی شدت بڑھا دی، درجہ حرارت 43 سینٹی ڈگری گریڈ تک پہنچ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق صبح کے وقت ہوا میں نمی کا تناسب 40% ریکارڈ کیا گیا۔ جوہر ٹاؤن کے علاقے BOR سوسائٹی میں پیپر کے گودام میں آگ بھڑک اٹھی، لاکھوں روپے مالیت کا سامان جل کر خاکستر، ریسکیو ٹیموں نے آگ پر قابو پا لیا، تاحال آگ لگنے کی وجوہات معلوم نہیں ہو سکی ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی نے عید کے موقع پر شہریوں کو جعلی کولڈ ڈرنکس پینے سے بچا لیا۔ کارروائیوں کے دوران 7 جعلی فیکٹریاں پکڑ لی گئیں، 7093 لیٹر جعلی کولڈ ڈرنکس ضبط کی گئی ہیں، جبکہ DG پنجاب فوڈ اتھارٹی کے مطابق جعلی کولڈ ڈرنکس عید پر چھوٹے سٹورز کے ساتھ ساتھ بڑے سٹورز پر بھی سپلائی کی جانی تھی۔
पाकिस्तान में मारूफ गेम पबजी पर पाबंदी लगाने का केस। पबजी गेम खेलने से बच्चों की शख्सियत पर मनफी असरात और शिद्दत पसंदी का अंसर पैदा हो रहा है। गेम पर फौरी पाबंदी लगाई जाए। दरखास्त गुजार का मौक़िफ़। लाहौर हाई कोर्ट ने PTA से 6 हफ्तों में रिपोर्ट तलब कर ली। वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार से वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की मुलाकात। कोरोना वबा से निमटने के लिए किए जाने वाले इक़दामात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जारी करदा SOPs पर मौसर अंदाज में अमल दरामद की हिदायत। शहरियों से चांद रात और ईद पर समाजी फासले बरकरार रखने की अपील। पंजाब में बल्दियाती इलेक्शन के मामले ने फिर सर उठा लिया। महकमे बल्दियात और इलेक्शन कमीशन के माबैन मामला तय पा गए। महकमे बल्दियात ने इलेक्शन कमीशन के एतराज़ात दूर कर दिए। इलेक्शन कमीशन ने ईद के बाद हल्का बंदियों का इंदिया दे दिया। कोरोना को संजीदगी से ना लेने की वजह से केसेस बढ़ रहे हैं। डर है कि कोरोना की वजह से कहीं टॉप 10 में हम ना आ जाएं। गवर्नर चौधरी मोहम्मद सरवर का रावी रोड पर मुनक्किदा तकरीब से खिताब। कहा, लॉकडाउन में नरमी का मकसद ये नहीं कि कोरोना खत्म हो चुका है, मईशत को बचाने के लिए नरमी का फैसला किया गया। कोरोना SOPs पर अमल दरामद ना किया तो नताइज खौफनाक हो सकते हैं। लीगी रहनुमाओं की जानिब से इफ्लाही सरगर्मियों का सिलसिला जारी। मियां मुज्तबा शुजाउर रहमान की जानिब से NA 124 के मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। लीगी रहनुमा की जानिब से शाहजो लेबॉर्ट्री में राशन की क्वालिटी का भी जायजा लिया गया। उधर कलमा चौक में तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम मुस्तहिक अफराद में राशन तकसीम। चेयरपर्सन तहफ़्फ़ुज़ फाउंडेशन आयशा अहद ने मुस्तहिकीन में राशन तकसीम किया। और PCB कोरोना रिलीफ फंड में मुल्क भर से 162 अफराद की दरखास्तें मंजूर कर ली गईं। मुल्क भर से 94 ग्राउंड्समैन और 16 फर्स्ट क्रिकेटर्स की दरखास्तें मंजूर की गई हैं। 31 स्कोरर्स, 20 एम्पायर्स और 1 मैच रेफरी मुकर्रर कवायद और ज़वाबित पर पूरा उतरे हैं।